الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آج کی صبح میں ذکر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی، اس رات اپنے سفر میں اپنے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور اپنے بستر پہ سیدنا علی کو سلایا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ مشرکین مکہ نے اور اہل مکہ نے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا تقاضا تو یہ بنتا تھا کہ کوئی امانت واپس نہ کی جاتی۔ کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور آپ نے فرمایا کہ مکہ تو مجھے بڑا پسند ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ان حالات میں بھی خاتم المرسلین سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی امانتیں واپس کی۔ ہجرت کی رات جب آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے تو اپنے بستر پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو سلا دیا اور فرمایا کہ علی، کل اہل مکہ کو ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ ذرا تصور کریں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ غصہ ہو جائے اور تھوڑی طاقت بھی ہو، تھوڑا سا، تو ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ناظرین حالات یہ ہو چکے ہیں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ اگر کوئی دوست پارٹنر ہے کاروبار میں اور وہ مر جائے تو ہم اس کے بچوں کو حق نہیں دیتے، اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، زمینوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، بھائی بھائی کا حق نہیں دیتا۔ اور یہاں کیا ہے، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی امانتیں واپس کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں مجبور کیا اپنا گھر، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑنے پر، کہا ان کو ان کی امانتیں واپس کر کے علی مدینہ منورہ آ جانا۔ ناظرین، میں آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو غزوات میں کردار ہے، جو شجاعت ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلے دو پروگراموں میں میری کوشش ہوگی کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جو ان کی وصیت تھی اپنی اولاد کو، جو ان پر حملہ ہوا، اس حوالے سے کچھ عرض کروں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتنہ خوارج ہے، جو مسلمانوں کو کافر بنانے والا فتنہ ہے، اس سے آج بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ فتنہ ہے جس نے امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سیدنا علی کو قاتل نے یہ جملہ کہا، اس ظالم نے، کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں علی، یہ خارجی اتنے بڑے ظالم ہیں۔ ہم نے ان خارجیوں کا ظلم آج کے اس دور میں بھی بھگتا جب 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، کیونکہ اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے۔ اور آج کے دور میں جب یہ جدید آلات آپ کے پاس ہیں تو صحیح، مثبت، علمی لوگوں سے رہنمائی لینا کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا ہے۔ 2 یا 3 دن بعض روایات کے مطابق سیدنا علی کرم اللہ وجہ مکہ مکرمہ میں رہے
اور اس کے بعد مدینہ منورہ جو ہے وہ امانتیں واپس کر کے، بعض روایات میں ہے چوتھے دن، بعض میں ہے تیسرے دن آپ چلے گئے۔ اب غزوہ بدر کی ہم بات کرتے ہیں۔ غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اللہم ہذہ العصابہ، اے اللہ یہی جتھا ہے، یہی گروہ ہے، یہی جماعت ہے، یہی میرے ساتھی ہیں، اے اللہ سن، اگر آج تو نے ان کو کامیابی نہ دی، فتح نہ دی، پھر تیری توحید کا کلمہ بھی قیامت تک کوئی نہیں پڑے گا۔ یہ نبی کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی بتایا کہ مانگنا ہو جب اللہ سے تو پھر کس طرح مانگنا چاہیے، مان کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یعنی اللہ اچھا جلدی جلدی دکان میں کیا ہو رہا ہے، اچھا گھر میں کیا ہو رہا ہے، اچھا جی جلدی کر لیں ذرا، مولانا صاحب آج دعا ہی لمبی کرتی جمعے، یہ نہیں، دل سے، ادھر سے۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں۔ وہ حجاج بن یوسف طواف کے لیے آیا تو دیکھا ایک نبینہ بھی طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ میری آنکھیں دے دے۔ حجاج نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا تو مجھے جانتا ہے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب یہ تو سب کو پتا تھا حجاج بڑا ظالم ہے، بڑا سخت گیر ہے، بہت۔ اس نے کہا سن، اگر چھٹے چکر تک تیری آنکھیں نہ آئیں، بحال نہ ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ یہ کون سا چکر ہے؟ اس نے کہا دوسرا یا تیسرا۔ اب حجاج بھی طواف کرنے لگ گیا، یہ نبینہ بھی طواف کر رہا ہے، چھٹے چکر سے پہلے آنکھیں بحال ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا حجاج یہ کیا؟ اس نے کہا اب یہ صحیح یقین سے اللہ سے مانگ رہا تھا، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کی گردن اڑا دینی، تو اس نے ادھر سے مانگا یا اللہ آنکھیں میں دے دے ورنہ گردن گئی۔ ہاں ادھر ہم کیسے مانگتے ہیں ذرا اپنا بھی۔ وہ بدر کا میدان، اور میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں 313 جانثار صحابہ تھے، ان صحابہ میں بھی سیدنا علی نمایاں تھے۔ وہاں ابو بکر تھے، وہاں عمر تھے، عثمان تھے، دیگر صحابہ تھے، وہاں پر حضرت علی بھی نمایاں موجود تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیاہ رنگ کے 2 جھنڈے تھے ان میں سے ایک حضرت علی کے پاس تھا۔ اسی طرح جب ولید سے حضرت علی کا مقابلہ ہوا، جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ کا جو حریف تھا وہ حضرت عبیدہ پہ لگ رہا تھا کہ بھاری ہو رہا ہے، میدان میں تو مقابلہ ہوتا ہے نا۔ آپ نے ادھر سے فارغ ہوئے اور حضرت عبیدہ کا جو حریف تھا اس کو بھی آپ نے واصل جہنم کیا۔ اور جب عام جنگ شروع ہوئی تو پھر اللہ کے شیر نے جو وہاں شجاعت کے مناظر دکھائے وہ آسمان نے دیکھے، اور بدر کی زمین اس کی گواہ ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد ہوا۔ حضرت علی حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد آگے بڑھے، آپ نے علم سنبھالا، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ علی کی تلوار کس طرح چلی ہے۔ اسد اللہ کا لقب کوئی چھوٹی بات تو نہیں، اللہ کا شیر۔ یہ احد کے میدان کی بات ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے احد میں، یاد رکھیے ایک بات، جن لوگوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر غلطیاں صحابہ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ عن الخطا کر دیا، کیا کہہ کے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر میں ایک اور بات عرض کروں کہ 1450 سال کے بعد تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی بات کریں جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیا۔ لہذا
اپنی اپنی محبت کا تقاضا ہے، کوئی اہل بیت سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی صحابہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس محبت کے بھی تقاضے ہیں کہ ایک سے محبت کرتے ہوئے دوسرے کی نفی نہ کرے۔ نہیں ماننا کسی نے نہ مانے، لیکن ایسے جملے نہ کہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، ایسے کلمات نہ کہیں۔ اہل بیت اور اصحاب رسول، امہات المؤمنین، خلفاء راشدین، ان کی تعظیم، ان کی عظمت کا ہر لمحہ خیال رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر جب احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور صحابہ، آپ کو میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جو لوگ مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں سیدنا حمزہ کا مزار ہے، اس سے تھوڑا پیچھے ایک سڑک اندر جاتی ہے، احد پہاڑ کی وہ جگہ میں نے دیکھی جو کھل گئی تھی اور ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ کرسی بن گئی۔ تو وہاں آپ کو صحابہ لے گئے اور وہاں پر حضرت علی اور سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو دھویا۔ اور دیکھیے، ایک اور بھی عرض کروں میں آپ کو، احد میں سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ اور صحابیات جو مسلمان زخمی ہو گئے تھے، ان کے زخموں کو صاف کرنا، ان کو دھونا، ان پہ مرہم پٹی کرنا، یہ کر رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورت کو گھر میں قید نہیں کیا۔ دیکھیں، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، جب آپ اصحاب رسول و اہل بیت سے جڑ جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی علم اور معرفت کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ آج ہر کوئی، بالخصوص مذہبی طبقے کے لوگ، وہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کا بتائیں، کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں، بیوی سے، بیٹی سے، ماں سے، بہن سے، کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر اس شعبے کی بتائیں۔ میں نے کہا جب تم اپنی بیٹیوں کو لیڈی ڈاکٹر نہیں بناؤ گے تو لیڈی ڈاکٹر کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے تو اتر رہی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے صحابیات جو ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابیات، وہ زخموں کو دھو بھی رہی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں، اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو بھی دھویا۔ اسی طرح غزوہ بنو نذیر میں بھی علم جو تھا، پرچم، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ بنو نذیر نے بدعہدی کی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ میں اس لیے شارٹ کر رہا ہوں کہ سارا میں کوشش کروں کہ آپ کے سامنے، اگرچہ ہو نہیں سکتا، اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اب خندق میں آ جاتے ہیں۔ اب خندق میں کفار جو تھے وہ آ کے حملہ آور ہوتے تھے، لیکن سیدنا علی نے، یہ آتے تھے، حملہ کرتے تھے گھوڑوں پہ، پھر واپس جو ان کا سردار تھا اسے قتل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں باقی سارے بھاگ گئے۔ غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کی جو سرکوبی کی مہم چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا علم بھی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے مارکے ہوئے ہیں، ان میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا جو کردار ہے، وہ فرنٹ لائن کے اوپر ایک سپہ سالار، ایک مجاہد، ایک جرنیل، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کے نیچے، سرپرستی کے نیچے میدان جہاد میں ہے، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح خیبر اگر ذکر نہ کریں، اب فتح خیبر میں علم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں آیا، لیکن اس سے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں پرچم، میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔
کیا کس کو دوں گا؟ اس کو پرچم دیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے، اور سیدنا علی کو پرچم دیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خیبر کی فتح بھی اس کے ہاتھوں ہوگی، اس کے مقدر میں ہے۔ جب مرحب سامنے آیا تو آپ نے بڑا سردار، بڑا بہادر، بڑا شجاع، لیکن ادھر حیدر کرار کی ایک ضرب پڑی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ آج بھی خیبر کو یاد کرتے ہیں، یہود بھولے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس زمین کے اوپر سیدنا علی کے ماننے والے موجود ہیں جو اپنے مقدسات کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ میں نے، اب فتح مکہ پہ آ جائیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن عبادہ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو جائیں، اور آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ بغیر کسی خون ریزی کے، اور یہ عظیم فتح ہے، ایسی فتح کہ کسی کا خون نہیں بہا۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم کیا، آپ کے ساتھیوں کو گرم ریتوں پہ لٹایا، پتھروں ان کے سینوں پہ رکھے، لیکن ایسا دن تھا جب آپ نے سب کو معافی دے دی۔ اور پھر سیدنا علی کو حکم دیا گیا کہ آئیے اور ان بتوں کو گرا دیجیے۔ اسی طرح حنین میں، ناظرین چونکہ وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ میں نے جیسے کہا اگلے ہفتے میں انہی موضوعات پہ کوشش کروں گا کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ سے عرض کروں، لیکن میں ایک بات ضرور گزارش کروں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں سیدنا عمر نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ فقہی مسائل میں تینوں خلفاء نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے رجوع کیا ہے، ان سے رہنمائی لی ہے۔ جس طرح ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہنمائی لی ہے، جس طرح سیدہ حفصہ سے رہنمائی لی، سیدہ فاطمہ سے رہنمائی لی۔ آپ شجاع بھی ہیں، آپ عادل بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، اور آپ کی نسبتیں بڑی اونچی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی ہیں۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے ابا ہیں۔ ایسی ممتاز اور بڑی نسبتوں والے علی المرتضیٰ کو ہمارا سلام ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے محبت کرنی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں یہ قبول ہو جائے اور ہم سرخرو ہو جائیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسن و حسین کے ماننے والے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ تاریخ کے اوراق سے کوئی اہل بیت کے ذکر کو ختم کر سکے، ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت
ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں اصحاب رسول و اہل بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔